ترکی کے ویزا کے لیے آج کل انٹرویو کال نہیں آ رہی اور نہ آنے کے سبب سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارا ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ عموماً دو طرح کی کالز آتی ہیں، کیا پوچھا جاتا ہے کہ کون سے کوسچنز ہوتے ہیں، کتنی دیر بعد کالز آتی ہیں اور کتنی ڈیوریشن کی کال ہو سکتی ہے۔ یہ تمام تر کوسچن آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ترکی کے لیے ہمیشہ موسٹلی 99% جو ہے وہ کالز آیا کرتی تھی، اور ان لوگوں کو کال نہیں آتی تھی جن کا پہلے ترکی کا ٹریول ہوتا تھا یا جن کی پہلے بہت اچھی ٹریول ہسٹری ہوتی تھی، ان لوگوں کو عموماً کالز نہیں آتی تھی۔ لیکن اب ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ اب دو طرح کی کالز آتی ہیں اناتولیا سے، اور جو دو طرح کی کالز ہوتی ہیں، ایک ویریفیکیشن کال ہوتی ہے جس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو جی اناتولیا کے آفس سے کال کی ہے آپ سے یہ جاننے کے لیے کہ جب آپ کیس جمع کروانے آئے تھے آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے، کتنی فیس آپ نے جمع کروائی ہے، اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہاں پر موجود انہوں نے آپ سے اچھا کوآپریٹ کیا ہے، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی۔ پہلی کال میں یہ پوچھا جاتا ہے، اور جو دوسری کال ہوتی ہے وہ کال پراپر ہوتی ہے جس میں انٹرویو لیا جاتا ہے، جو آپ نے پروفائل جمع کی ہوتی ہے وہی کوسچنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں، جس میں آپ کی مدر کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، کیا کام کرتے ہیں، کتنے عرصے سے کرتے ہیں، کتنے پیسے کماتے ہیں، اور کتنے ترکی آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں۔ عموماً یہ کوسچنز جو ہیں وہ پوچھے جاتے تھے، لیکن کچھ دنوں پہلے یہ دیکھا گیا کہ فرسٹ کال تو آتی ہے کہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ نے کتنی فیس جمع کروائی ہے، وہ عموماً ویریفیکیشن کال ہوتی ہے، انٹرویو سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ لیکن انٹرویو کال ان دنوں میں نہیں آ رہی اور لوگوں کے بعض اوقات ویزا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس سبب سے پریشان ہو جاتے ہیں شاید ہمارا انٹرویو نہیں ہوا، اس وجہ سے ہمارا ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ تو ایز سچ ایسی کوئی بات نہیں ہے، امبیسی کی مرضی ہے، اناتولیا والوں کی مرضی ہے کہ وہ آپ کا انٹرویو لیں یا نہ لیں۔ اگر انہیں کچھ لگے گا تو وہ آپ کو کال کر لیں گے، پہلے یہ کال ضرور آتی تھی لیکن اب بعض اوقات وہ کال کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے، کیونکہ امبیسی کی پالیسی جو ہیں وہ ٹائملی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ چینجنگز آتے رہتے ہیں۔ امبیسی کی فیس کی بات کی جائے تو وہی ہے 55,000 سم تھنگ، اس کا آپ کو پی کے آر میں جمع کروانے پڑیں گے۔ پروسیسنگ ٹائم کی بات کی جائے تو تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے میں ویزا آ جاتا ہے۔ انشورنس فی الحال اناتولیا والے ہی کر رہے ہیں، اور باقی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سیم ہی ہیں، 3 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور تصاویر۔ میں ہمیشہ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ فریش این ٹی این پہ ترکی کا اب ویزا نہ اپلائی کریں۔ ایک وقت تھا کہ جب ترکی کا ہم ایک دن پہلے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے این ٹی این بنایا کرتے تھے اور نیکسٹ ڈے ہم ویزا اپلائی کر دیتے تھے اور بڑی آسانی سے ویزا لگ جاتا تھا۔ لیکن فی الحال ترکی کے بھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں۔ اگر آپ ترکی کا ویزا بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 3-4 مہینے پہلے آپ کا این ٹی این بنا ہونا چاہیے اور پھر آپ ویزا اپلائی کریں، کیونکہ ابھی ترکی کا بھی ویزا لینا کمپیریٹیولی گزشتہ کچھ سالوں سے بہت ٹف ہو چکا ہے۔ پہلے جو مائنر تھے ان کا بھی ویزا آسانی سے لگ جاتا تھا، 18 سے 22 سال کا کوئی بھی اپلیکینٹ تھا تو ان کو ویزا وہ دے دیتے تھے، کچھ نہ کچھ اگر آپ ڈاکومنٹ اچھے سے پروفائل اپنی بنا کے جمع کرواتے تھے۔ لیکن ان دنوں میں تھوڑا مشکل ہوا ہے، سیکنڈلی اس کی فیس بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی لوگ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ویزا لگ چکا ہے۔ بہرحال اگر آپ ہماری گزشتہ ویڈیوز دیکھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بھی ویزا جو ہے وہ گرانٹ کروایا تھا جن کا 3 دفعہ بھی ویزا ریجیکٹ ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، کچھ ایررز ہوتے ہیں جو ہمیں ریموو کرنے پڑتے ہیں، ان کی بنا پہ آپ کا ویزا لگتا ہے۔ سو اگر آپ ترکی کا ویزا ہم سے پروسیڈ کروانا چاہتے ہیں لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے، آپ ہمیں فون نمبر پہ، اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو ویلڈ اور پراپر انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔